اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار خود اللہ ہے۔ جب اس کا ذمہ دار خود اللہ ہے تو پھر وہ بندوں سے کیوں سوال کریں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بہت ہی بجا سوال ہے، اور یہ سوال جب کیا جاتا ہے تو کئی سارے لوگوں کے ذہن تشویش میں پڑ جاتے ہیں، اسے صحیح جواب نہیں مل پاتا ہے۔ ٹھیک ایسا ہی سوال لے کر ایک بندہ اس بابا جی کے پاس پہنچے۔ یہ گرو جی ہیں، بہت فیمس ہیں، آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا چہرہ آپ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے۔ بھگوت گیتا میں بھگوان شری کرشن جی نے کہا ہے کہ میری اچھا کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ ٹھیک ہے، ان کی مرضی کے بنا ہم سانس تک نہیں لے سکتے۔ ہاں جب ان کی مرضی کے بنا ہم سانس تک نہیں لے سکتے ہاں تو کسی بھی پرانی کی اتنی ہمت کہاں سے ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی پاپ کرم، کوئی بھی دشکرم کر سکے؟ اور جب ہم کوئی بھی دشکرم اس پرم پتا پرماتما کی اچھا سے کرتے ہیں، اس نے ہمارے کرم میں یا ہمارے بھاگیہ میں جب لکھ دیا ہے کہ آج میں آپ کے ساکشات درشن کروں، آپ کو پرنام کروں، میں انہی کی مرضی سے ہوں، اور جب میں انہی کی مرضی سے آیا ہوا ہوں اور کوئی بھی غلط کام ان کی مرضی سے ہی کرتا ہوں تو اس دنڈ کا بھاگی میں کیوں بنوں؟ یہ سوال کئی بار میرے ذہن میں بڑا گہرا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، اس سوال کے لیے تالیاں بجائیے۔ اور اتر سمجھ میں آئے تو سننے کے بعد پھر تالیاں بجائیے گا، پہلے سمجھ لو، ٹھیک ہے؟ آپ کا پرشن جائز ہے۔ گیتا میں لکھا ہے کہ میری مرضی کے بنا پتا نہیں ہلتا۔ یہ کیول گیتا میں نہیں، رام چرت مانس میں بھی لکھا ہے، ویدوں میں بھی لکھا ہے، سب جگہ ایشور کی مرضی کے بنا پتا نہیں ہلتا، سچی ہے۔ پھر سوال کھڑا ہوا کہ سب بھگوان کی مرضی سے ہوتا ہے تو چور چوری کرتا ہے، اس میں بھی تو ایشور کی ہی مرضی ہوگی۔ تو آپ سے کچھ سوال میرے ہیں، آپ اتر دیتے چلیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر سمجھ پائیں گے آپ اور آپ کے دوارا سب۔ آپ کی ایک گاڑی ہے، 4 چکے کی 4 ویلر گاڑی ہے، گاڑی کے مالک آپ ہیں، آپ نے ڈرائیور لگا رکھا ہے، ڈرائیور سے آپ نے کہا گاڑی ریلوے اسٹیشن جاؤ لے کے، تو ڈرائیور کہاں جائے گا؟ ریلوے اسٹیشن جائے گا، کیونکہ گاڑی آپ کے حساب سے چلتی ہے، گاڑی کے مالک آپ ہیں۔ گاڑی کس کی مرضی سے چل رہی ہے؟ میری مرضی سے۔ آپ کی۔ آپ نے کہا ریلوے اسٹیشن جائے گی تو ریلوے اسٹیشن، آپ نے کہا ایئرپورٹ جائے گی گاڑی تو ایئرپورٹ، آپ نے کہا فلانی جگہ جائے گی وہیں جائے گی، کیونکہ گاڑی کس کی مرضی سے چل رہی ہے؟ ہماری مرضی، آپ کی مرضی سے چل رہی ہے۔ پرنتو گاڑی ریلوے اسٹیشن جا رہی تھی، تبھی اچانک ایک بہت بڑی کھائی تھی اور ڈرائیور نے دھیان نہیں دیا اور گاڑی کھائی میں گر گئی، تو بتائیے کیا گاڑی کھائی میں گر گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں؟ کیونکہ گاڑی تو آپ کی مرضی سے چلتی تھی، تو کھائی میں گری ہے تو آپ کی مرضی سے گری ہوگی۔ اس کا ذمہ دار نہ تو میں خود کو سمجھوں گا اور نہ اس ڈرائیور کو سمجھوں گا مہاراج جی، نہ کیونکہ نہ تو میں یہ چاہوں گا کہ میری گاڑی اس کھائی میں جا گرے، سنیے اور نہ وہ ڈرائیور۔ کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے 2 طرح کے کام ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جب انسان مان لیتا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے، جیسے کسی کی موت ہو جانا، تو ہر انسان مان لیتا ہے کہ میرے بس میں نہیں تھا، بس اس کی موت تھی، مر گیا، جب تک اللہ چاہے زندہ رکھا، جب تک اللہ نہیں چاہے تو مر گیا، موت ہو گئی۔ ہوا کب چلے گی، بارش کب ہوگی، سورج کب نکلے گا، دھوپ کب نکلے گی، انسان جانتا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے بس میں ہے، کسی کو مار دینا، کسی کو گالی دے دینا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، کوئی گناہ کر لینا ہے، نہیں کسی کلب میں چلے جانا، ڈانس کر لینا، شراب پی لینا، اچھا کام کر لینا، لوگ سوچتے ہیں کہ یہ انسان کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ٹوٹل کام۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن آپ کا دماغ تب گھوم جاتا ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے تو اگر ہم غلط کام بھی کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے گویا کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں یہ سوال کریں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ جب اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، سارا کام ہو رہا ہے، تو پھر اللہ کیوں سوال کریں گے؟ سوال تو بنتا ہے۔ اس کا جواب سمجھیے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک مشین ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو ٹوٹلی یوز کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ کام کرے گا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو انسان بنانے سے پہلے جو دنیا میں مخلوق تھی، آپ کو پتہ ہوگا فرشتے تھے۔ انسان سے پہلے جو مخلوق وہ فرشتے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے، اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہی ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اسے بھوک نہیں لگتی، اس کے اندر خواہش پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر جذبات نہیں ہے،
وہ سوتے نہیں ہیں، وہ جاگتے نہیں ہیں، فرشتے نہ اسے بھوک لگتی ہے نہ وہ کھانا کھاتے ہیں، سمجھے؟ تو فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے انسانوں سے پہلے۔ اب وہ سارے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف نیک کام کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ایک ایسی مخلوق جسے بھوک بھی لگے، جس کے اندر خواہش بھی پیدا ہو، جس کے اندر جذبات ہو، جس کے اندر تکلیف اور خوشی کا احساس ہو، ایک ایسی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، وہ انسان ہے۔ اب اس انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ فرشتوں کی طرح نہیں ہے کہ بس جو اللہ چاہے گا وہی انسان کرے گا، نہیں، بلکہ انسان کے کچھ اپنے اختیار بھی ہیں۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے اور کیسے انسان کے بھی اختیار میں ہے۔ آپ انسان کے اگر اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے سوال کا حق ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سوال کا حق نہیں رکھتے کہ تم نے، اللہ تعالیٰ کہتا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو بندہ کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ سب کچھ تو تیری مرضی سے ہوا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ ہی چاہتے تھے کہ میں نماز نہ پڑھوں تو میں نماز نہیں پڑھا، آپ ہی چاہتے تھے کہ میں جو ہے شراب پیوں تو میں نے شراب پیا، سب کچھ تو آپ کے چاہنے سے ہوا۔ تو یہ جو چاہت ہے نا، یہ انسان کی اپنی چاہت ہے۔ انسان جو چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، یہ انسان کی اپنی ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کیا سوچیں گے۔ آپ جو سوچیں گے وہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ سوچے ہیں کہ اس کام کو ہم کر لیں گے تو آپ کر ہی لیں گے۔ جب تک اللہ نہ چاہے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ جب آپ وہ کام کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہی کام کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، وہی کام کرنے کی قدرت آپ کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کی مرضی سے وہ کام بھی ہوتا ہے، لیکن چاہا تھا کرنے کے لیے آپ نے اس کام کو کرنے کی کوشش کیا، اس کام کو کرنے کی پہل کیا، تو یہ جو کوشش ہے یہ آپ کی اپنی ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ شراب پینا چاہتے ہیں، آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کام کرنے کی آپ کوشش کیجئے گا وہی کام کرنے کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے دے گا، اور پھر وہ کام اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا، لیکن اس کام کو کرنے کی کوشش آپ نے کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پوچھے گا کہ تم نے یہ کام کرنے کی کوشش کیوں کیا، کیونکہ آپ کی کوشش سے ہوا ہے وہ کام۔ آپ اگر نہیں چاہتے، اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں سویا رہوں، نماز پڑھنے نہ جاؤں، تو وہ آدمی سویا رہتا ہے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں مسجد جاؤں تو وہ مسجد چلا آتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یغیر، بدلتا نہیں ہے، ما بقوم کسی قوم کو، حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کے بارے میں نہ سوچے۔ جب تک آپ نہیں سوچیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالی بھی آپ کو تبدیل نہیں کرے۔